قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا يهاب. ایسے فضول باتیں کر رہے ہو جس پہ شرمندگی ہونی چاہیے اس پہ شرمندگی ہو نہیں رہی آپ کو. تو کہہ رہے کیا مطلب؟ میں نے کہا بہترین کام کیا آپ نے. وہ کون لگتا ہے جب آپ کی بیوی راضی ہے, اس کے باپ راضی ہے, اس کی ماں راضی ہے, تو وہ چاچے کے ماموں کا پھپھے کا فلانا کا ڈمکانا کون ہوتا ہے آپ کو آ کے ٹارچر کرنے والا؟ تو جب بھی میں یہ کہتا ہوں نا ایک ہی کام خاندانی کیا ہے تو مجھے یہ والا واقعہ یاد آتا ہے. تو میں آپ لوگوں سے ایز اے پاکستانی کہتا ہوں آپ لوگوں نے یہ کام جو کیا ہے نا بہت خاندانی کیا ہے. یہاں آ کے آپ پیسہ کما رہے ہیں, خود بھی کھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی, فیملی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. یہ کام آپ نے زندگی میں خاندانی کیا ہے. اس پہ توبہ استغفار نہیں کیجیے گا. بعض دفعہ آدمی ایک نیکی کرتا ہے, توبہ کر کے وہ نیکی ضائع کر دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں ایک ہی تو نے ڈنگ کا کام کیا تھا, اس کو بھی تجھے ندامت ہو رہی ہے. لیکن دیکھو ایک بات اچھی طرح سمجھو, اسلام ترقی سے نہیں روکتا, اسلام پیسہ کمانے سے نہیں روکتا, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو اس وقت دنیا ترقی کے لفظ سے بھی واقف نہیں تھی. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ گورے اعتراف کرتے ہیں. گوروں نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ جب تک دنیا میں مسلمان نہیں تھے, اسلام نہیں آیا, لوگ عقل استعمال کرتے ہی نہیں تھے. سائنسی ترقی کیا ہوتی؟ کیونکہ ان کے جو مذہبی اسکالرز تھے نا, انہوں نے لوگوں کو الو بنایا ہوا تھا. اگر وہ لوگوں کو عقل استعمال کرنے دیتے تو لوگ ترقی کر دیتے اور مذہب کو چھوڑ دیتے, کیونکہ ان کے مذہب تھے باطل. عیسائیت منسوخ ہو چکی تھی, تعلیمات ختم ہو چکی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اب آپ بتائیں جو عقل استعمال کرتا ہے وہ بت پرستی کی طرف آئے گا کبھی؟ وہ کہے گا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, میں کیوں جھکوں اس کے سامنے؟ تعلیم روکتی ہے نا انسان کو ان چیزوں سے. اس لیے جو مذہبی اجارہ داری تھی نا, مذہبی رہنماؤں کی اجارہ داری, اس نے لوگوں کی عقل کو کیپچر کیا ہوا تھا. میری آواز صاف پہنچ رہی ہے آپ سب تک؟ عقل کو کنٹرول کیا ہوا تھا. وہ ان کو ایجوکیشن اور تعلیم کی طرف نہیں آنے دیتے تھے. یہ سلسلہ صدیوں چلا ہے. اسلام جب دنیا میں آیا تو اس نے نعرہ ہی کیا لگایا؟ افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ لآیات لأولی الالباب, اس کائنات میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے, بے وقوفوں کے لیے اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے تو اس کو استعمال کرو بھائی. یہ خدا نہیں ہے, یہ معبود نہیں ہے, بلکہ یہ تمہاری, یہ کائنات تمہاری غلام ہے. تو اسلام نے آ کے لوگوں کو سوچنے کا پر ابھارا کہ غور کرو, سوچو. یہ گوروں کی بات کر رہا ہوں میں, میرے پاس اس کے حوالے موجود ہیں. گورے جو متعصب گورے نہیں ہیں, انگریز مورخین, انہوں نے لکھا کہ اس مزاج کی وجہ سے اسلام جب دنیا میں غالب ہوا ہے تو لوگوں نے علوم حاصل کرنا شروع کیے اور اس مذہبی اجارہ داری, جو مذہبی لوگوں کی اجارہ داری تھی, اس سے وہ آہستہ آہستہ باہر نکلنا شروع ہوئے. اور 400-500 سال اس زمین پر ایسے گزرے ہیں کہ 400-500 سال تک مسلم سائنسدان کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں ملتا ہمیں. ہر فیلڈ میں مسلم سائنٹسٹ, ہر فیلڈ میں مسلم سائنسدان, ہر جگہ مسلم سائنٹسٹ. اور جو ہم ماضی کو بنا کے پیش کرتے ہیں نا کہ اندھیروں میں بالکل سائنسی ترقی تو اب ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے. یہ ترقی بہت پہلے شروع ہو چکی تھی, اب عروج پہ پہنچی ہے. میں جب سفر پہ, میرا جاپان کا سفر 1 ہفتہ پہلے تھا, ارشاد بھائی کو پتا ہے, ڈیلے ہوا, میری داڑھ میں تکلیف تھی. وہ کوئی آڑی ترچھی داڑھ بہت پرانی نکلی ہوئی تھی, تو وہ 10 سال تک وہ چائنیز ڈاکٹر نے علاج کیا تھا. 10 سال کے بعد اس میں پین دوبارہ شروع ہوا. تو روٹ کینال ہوتی ہے نا, میں نے ڈاکٹر کے پاس گیا, بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں, انہوں نے کہا روٹ کینال ہوگی. وہ روٹ کینال میں آپ کو پتا ہے 1 ہفتے کی ٹینشن ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, بڑے ایکسپرٹ ماہر ڈاکٹر ہیں, ڈینٹسٹ ہیں, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب پرانے زمانے میں کسی کی آڑی ترچھی داڑھ نکل جاتی تھی تو وہ بیچارہ کیا کرتا ہوگا اس زمانے میں, ہے بھائی؟ ابھی تو ڈینٹسٹ ہمیں لٹا دے گا اور اس کے پاس اتنے انسٹرومنٹ ہیں, اتنے آلات ہیں,
ایک بے ہوشی کا انجیکشن لگائے گا، پھر داڑھ پلاس سے نکالے گا، پھر نئی جڑیں ڈال دے گا اس میں، سارا ایک بچہ خاصا پیچیدہ سسٹم ہے. ورنہ داڑھ کا درد کس قدر مصیبت دے دیتا ہے انسان کو. تو میں نے کہا یہ تو پہلے زمانے میں بھی ہوتا ہوگا نا. تو پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے لوگ؟ کیا ہتھوڑے سے دانت توڑ کے نکالتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ علاج کیا ہوتا تھا؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خاندانی بات کی. انہوں نے کہا کہ جو فرعونیوں کی جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں نا، حنوط شدہ لاشیں، ممیز جس کو کہا جاتا ہے، ان کی جو داڑھوں پر جب تجربہ کیا گیا، یعنی ان کو دیکھا گیا، تحقیق کی گئی، تو ان میں بہت سو کے روٹ کنال ہوئے ہوئے ہیں اور سونے کی تاروں سے ہوئے ہوئے ہیں، اور بہت باریک باریک سونے کی تاروں سے ان کے دانت جڑے ہوئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ جو روٹ کنال کا فن ہے نا، روٹ کنال، دانتوں میں داڑھوں میں روٹ کنال کرنا، یہ 4000 سال تک تو اس کا ثبوت ملتا ہے. اس زمانے میں بھی ہوتا تھا یہ کام. تو اس سے پتا چلا ہے کہ اس زمانے میں لوگ اتنے بے وقوف نہیں تھے جتنے ہم ان کو، اب دیکھو جملہ ہی مکمل نہیں کر رہے آپ، جتنے ہم ان کو سمجھتے ہیں. پھر ان ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بات کی کہ ہوا یہ کہ بہت سی چیزیں پہلے سے تھی، گورے نے اپنے کھاتے میں ڈالی ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں، وہ کتابوں میں پہلے سے تھی. ساری چیزیں نہیں کری، گورا اتنا بھی 2 نمبر نہیں ہے، لیکن بعض جگہوں پہ بہت 2 نمبری بھی ہوئی ہے. کام کسی اور کا تھا، کیش کسی اور نے کرایا. یہ 2 نمبریاں تو ہر دور میں، ہر قوم میں ہوتی رہی ہیں. بہت سی چیزیں پہلے سے تھیں، وہ کیش کسی اور نے کرا لی. تو خیر، تو اسلام جب دنیا میں آیا تو سائنسی ترقی کم نہیں ہوئی ہے بلکہ بڑی ہے. آج دنیا میں ہر سائنٹسٹ، ہر فیلڈ میں سائنسدان موجود ہیں اور ہر قوم کے موجود ہیں. مسلمانوں میں بھی ہیں. ٹاپ 10 سائنٹسٹ جو ہے ان میں مسلم سائنسدانوں کا نام بھی آتا ہے. انڈین کا تو بہت زیادہ آتا ہے، جیپنیز کا بہت زیادہ آتا ہے، فرانسیسی کے، ہر قوم کے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے 500 سال ایسے گزرے ہیں کہ ہر فیلڈ میں اگر کسی سائنٹسٹ کا نام آئے گا تو وہ کون ہوگا؟ مسلم. یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام آپ کو ترقی سے بالکل بھی نہیں روکتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے جو جاپان نے اتنی ترقی کر لی ہے، ہر چیز میں ایکوریسی، ایکسیلنسی. یہ لوگ کوشش کرتے ہیں نا جو چیز بنائے خاندانی بنائے. صرف ایک چائے مجھے یہاں خاندانی نہیں مل رہی ہے، ایک دفعہ آتی ہے تو اس کو دوبارہ پتی ڈال کے پکوانا پڑتا ہے. تو ہر چیز میں کیا ہے؟ ایکسیلنسی. تو بھائی یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. صحابہ کرام میں جو مالدار صحابہ تھے نا، وہ تھوڑے بہت مالدار نہیں تھے. اربوں روپے کی مالیت آج کے حساب سے ان کے پاس تھی، اربوں روپے کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب اونٹوں کا تجارتی قافلہ آتا تھا نا، مدینہ کی زمین ہلتی تھی. اتنے اونٹ تھے جو ان کے شام سے تجارتی مال لے کے آتے تھے. جیسے آج کسی کا پورا جہاز آ رہا ہو، بحری جہاز مال لے کے، کتنا خوش ہوگا وہ تاجر. حضرت عثمان کی ایسی تجارت تھی. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ کیا ضرورت ہے عثمان، دنیا مسافر خانہ ہے، یہ 100 اونٹ آ رہے ہیں، 400 اونٹ پہ مال لدا ہوا آ رہا ہے، گزارا تو 2 ٹائم کی روٹی سے. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا